العالمین مبلغ اسلام قبلہ پیر طریقت سلطان ریاض الحسن صاحب دامت برکات العالیہ تشریف لائیں گے اور اپنے نورانی اور عرفانی خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. ہو کے حضرت کا استقبال کیجیے. نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، اہل سنت زندہ باد. تشریف رکھیں. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا مرشدی یا محمد. بسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دا اے بھی کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ. نال شفاعت سرور عالم اے چھٹ سی عالم سارا حدوں بے حد درود نبی سرور سے جس دا عید پسارا میں قربان کنا تھی حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا. انتہائی واجب احترام علماء کرام سادات عظام اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے میرے کلمہ گو بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد و بے شمار احسان کہ جس رحیم و کریم نے ہمیں پھر ایک مرتبہ اپنے اس پاک گھر میں حاضر ہونے اور حاضری کے ساتھ اس مشن میں پارٹیسپیشن کرنے کی توفیق بخشی جو مشن میرے خالق و مالک نے اپنے نبیوں کو عطا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے انبیاء کو عطا کیا. انبیاء نے ساری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام مخلوق خدا تک پہنچایا اور وہ پیغام مخلوق خدا نے سنا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی. الحمدللہ وہی کام آج ہم کر رہے ہیں. علماء کرام کچھ یہاں موجود اور کچھ راستے میں آ رہے ہیں. وہ انبیاء
کی سنت ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ دین کی پرچار کے لیے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور آپ ان اعلیٰ ہستیوں کی آمد پر اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں۔ آپ بھی بڑے اعلیٰ ہیں، جو آنے والے ہیں وہ بھی بڑے اعلیٰ ہیں، صرف اس لیے کہ ان کی نسبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پچھلے سال میں اسپین میں تھا، تو وہاں دعوت اسلامی کی مسجد والے میرے پاس آئے، میں وہاں حاضر ہوا۔ مسجد بالکل بھری ہوئی، باہر تک مخلوق، کوئی اسپیس باقی نہ تھی۔ تو مجھ سے پوچھا انہوں نے کہ حضرت آپ بتائیں کہ دعوت اسلامی کیسا کام کر رہی ہے، یا حضرت مولانا ریاض قادری صاحب دامت برکاتہم قدسیہ نے یہ جو مشن شروع کیا ہے یہ کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ کار تو اپنی جگہ پہ ہر ایک وہی کام کر رہا ہے، جتنے علماء ہیں، جتنے صوفیاء ہیں، جتنے خانقاہی نظام کے لوگ ہیں، کام وہی کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز جس کی اہل سنت میں بہت بڑی کمی تھی، کمزوری تھی، یا ہمارے اندر اس پیمانے کا وہ کام نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ہر اس مخلوق میں نا مختلف نیچر کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی تبلیغ سننا چاہتا ہے اور کوئی تبلیغ کرنا چاہتا ہے، کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی حاصل کر کے آگے تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ اب دل کر رہا ہے کہ میں علم حاصل کروں بھی اور میں آگے میں انبیاء کی سنت بھی ادا کر دوں، سبحان اللہ، علم حاصل بھی کروں اور علم آگے بھی پھیلاؤں، لیکن علم نہیں، مدرسے میں نہیں پڑھا، موقع نہیں ملا، کسی علمی گھرانے میں بود و باش نہیں ہوئی، تو اب ہوں دنیا داری کرتا ہوں، اپنے گھر کے معاملات کو سنبھالتا ہوں، اپنے فیملی کو سنبھالتا ہوں، لیکن وہ شوق، وہ ذوق، وہ لگن دل میں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا رہا کہ ایسے ذوق و شوق والے لوگ ایسی جماعتوں کے ساتھ چلے جاتے تھے کہ جو لوگوں کے دلوں میں محبت مصطفیٰ یا عشق مصطفیٰ ڈالنے کی بجائے ان کے دلوں سے محبت مصطفیٰ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ ہمارے جتنے بھی اہل سنت کے، ہمارے چونکہ پاکستان کی 90% آبادی اہل سنت کی، سبحان اللہ، لیکن بہت سارا کام ایسے گروپس نے کیا، اس میں بہت سارے گروپس ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو تبلیغ سننا بھی چاہتے ہیں اور تبلیغ کرنا بھی چاہتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یا ان کے اندر وہ جراثیم موجود ہیں، تبلیغ سننے کے بھی اور تبلیغ کرنے کے بھی۔ اب وہ جرمز جو ہیں، وہ جو جراثیم ہیں، وہ اپنا کام دکھاتے ہیں۔ تو اب جو بھی جماعت آگے بڑھے گی جن خیالات کی، وہ ان لوگوں کو کیپچر کر لے گی، لے لے گی۔ تو میں نے انہیں کہا کہ بھئی یہ تو بہت بڑا احسان ہے حضرت علامہ مولانا ریاض قادری صاحب کا، سبحان اللہ، جنہوں نے کئی لاکھوں کیا کروڑوں لوگوں کے ایمان کے جانے کو بچا دیا، سبحان اللہ، ان کے عقائد کو بچا لیا، لکھوں کھا لوگوں کے عقائد کو بچا لیا، لکھوں کھا لوگوں کے دلوں سے محبت رسول جو نکالی جا رہی تھی طریقوں سے، اس محبت رسول کو بچا دیا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو بہت بڑا ایک احسان ہے اور بہت بڑا ایک کام ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اور زیادہ توفیق عطا فرمائے، آپ کو اور زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ جو عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ
اطاعت مصطفیٰ کا دست دیتے بھی ہیں اور لوگوں کی اس طرف راغب کرتے ہیں. دوستان گرامی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے علماء تعریف کرتے ہیں، مشائخ تعریف کرتے ہیں، ہماری جماعت والے تعریف کرتے ہیں، ہمارے شعراء تعریف کرتے ہیں، ہمارے مبلغین تعریف کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، اطاعت مصطفیٰ ہمارے دلوں میں بیٹھائی گئی ہے. ہم جن گھروں سے آئے ہیں ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے اذہان و قلوب میں بیٹھا دی گئی ہے. اگر میں تعریف کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ بنتی ہے کیونکہ میں تو اس گھر میں پیدا ہوا کہ جس کی پہچان ہی رسول اللہ کے غلامی ہے. سبحان اللہ. میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہوں تو یہ کوئی بڑا کام میں نہیں کر رہا، کیونکہ میری تو پہچان میں تو کئی پشتوں سے حضور کے ٹکڑوں پہ پڑ رہا. سبحان اللہ. اگر ہم لوگ تعریف و توصیف کرتے ہیں تو کوئی بات، تعریف میرے مصطفیٰ کریم کے اگر غیر کرے تو بات بنتی ہے. سبحان اللہ. حضرت مائیکل ہارٹ، ابھی میرے ذہن میں فوری طور پر مائیکل ہارٹ ایک انگریز ہے، کرسچین ہے، امریکن. بڑی تحقیق کی اس بندے نے، اس نے کتاب لکھی 100 بہترین آدمی، شخصیات، پرسنالٹی. بڑی اس بندے کی تحقیق، اس نے دنیا کے 100 اعلیٰ ترین شخصیات کو اس کتاب میں، اور ان 100 کو اعلیٰ ترین اس نے کیوں لکھا، اس کے سب کے ساتھ ساتھ لکھا کہ اس بندے نے یہ کام کیا، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے، اس نے کام یہ کیا اور اس کا انجام یہ. یعنی اس 100 کی پوری اس کی لائف ہسٹری، ان کے کام، ان کے سارا کچھ وہ کر کے تو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا زندہ باد. تو اس میں بڑا تفصیل سے تو اس نے اعلیٰ ترین جو شخصیت قرار دیا وہ رسول اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب اس کے اپنوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہو، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، وہ بھی پیغمبر ہیں. اگر تو نے کسی پیغمبر کو ہی نمبر 1 پہ رکھنا تھا تو پھر ان کو رکھتے جن کو تم فالو کرتے ہو، جن کے تم فالوور ہو. تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی اعلیٰ ترین نمبر 1 پہ کیوں؟ تو مائیکل ہارٹ لکھتا ہے کہ اگر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ نمبر 1 پہ ان کو نمبر 1 پہ نہ لکھتا، یا ان کی تعریف و توصیف جو ان کا حق ہے وہ اگر میں صحیح طریقے سے نہ کرتا تو تاریخ مجھے کبھی بھی معاف. سبحان اللہ. اور فیکٹ یہی ہے. پھر اس نے اس کے سارے بتاتے ہوئے کہ بھی فلاں کو بڑا مقام ملا، اس کے جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کہ ان کے پاس حکومت تھی، ان کے پاس اختیار تھا، ان کے پاس پاور تھی. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، مطلب مختلف انبیاء کے اس نے ریفرنس دیے مختلف لوگوں کے. لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے وہ جو اس وقت کی حقیقت تھی کہ وہ انتہائی اندھیری کا دور تھا، ڈارکنیس ہی ڈارکنیس تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جاہلیت کی انتہا تھی.
اور اس جاہلیت کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. سبحان اللہ. وسائل و ذرائع نہیں تھے. یتیمی کی صورت میں پیدا ہوئے. 6 سال کی عمر میں والدہ ماجدہ کا وصال ہو گیا. کبھی ان کو چچا پال رہے ہیں اور کبھی دادا پال رہے ہیں. کوئی سورسز نہیں, کوئی ان کو اچھی کمپنی کہ ان کو بہت اچھا انسٹیٹیوشن ملا ہو, بہت اچھے اسکول سے وہ پڑھے, گرد و نواح کا کوئی ماحول بڑا اعلیٰ ہو, ان کو کوئی اعلیٰ یونیورسٹی ملی ہو, کوئی اعلیٰ استاد ملے ہوں. وہ تو کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ملا. نہ کسی مدرسے میں, کسی اسکول میں, کسی کالج میں, کسی یونیورسٹی میں, کسی وسائل و ذرائع بھی نہیں. اور پھر اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کے وہ 40 سال ان کی لائف ہسٹری, ان کا کردار, ان کا لوگوں کے ساتھ لین دین معاملات, ان کی اعلیٰ ترین زندگی, اور پھر اعلان نبوت, اور اعلان نبوت کے بعد ان کے اپنے خاندان والوں نے ان کی مخالفت کی, ان کے شہر والوں نے ان کی بے حد مخالفت کی, گرد و نواح کے لوگوں نے بے حد مخالفت کی. تمام مخالفتوں کے باوجود, تمام تر دشمنیوں کے باوجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا کردار پیش کیا, اور اعلان نبوت کے بعد 13 سال جو پہلے مکہ مکرمہ میں گزارے وہ بھی انتہائی تکلیف میں, صرف 10 سال کا موقع ملا, جس 10 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی پریچنگ کی, دین کے لیے کام کرنے کا ان کو موقع ملا, اسلام کو پھیلانے کا ان کو موقع ملا, دین اسلام کو پھیلایا. پھر اس مختصر عرصے میں دوسرے انبیاء کو دیکھیے. حضرت نوح علیہ السلام سینکڑوں سال, جی 950 اور 72 یا 82 لوگوں کو وہ رہ گئے جو ان کی کشتی میں سوار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر مخالفتوں کے باوجود صرف 10 سالوں میں رزلٹ کیا کہ خطبۃ الوداع کے موقع پہ کم و پیش 1,24,000 سبحان اللہ, کم و پیش 1,24,000 صحابہ کرام جو اس وقت حضور کا خطبہ سن رہے. سبحان اللہ. جو آگے پیچھے ہیں, جو چلے گئے, جو اس وقت وہاں موجود نہیں, وہ کتنے ہوں گے اس کا تو حساب ہی چھوڑیے نا. صرف وہ جو اس وقت خطبہ سن رہے تھے. تو یہ تمام چیزیں تمام مختلف انبیاء کے ریفرنس دے کر مختلف لوگوں کے, تو اس نے کہا کہ ان سے اعلیٰ اور کوئی شخصیت نہیں. سبحان مصطفیٰ کریم کے کلمہ پڑھنے والے میرے کلمہ گو بھائیوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بڑا اعلیٰ دور دیا ہے, بڑا اعلیٰ رسول دیا ہے, بڑا اعلیٰ ترین نبی عطا کیا. اور وہ نبی جس کی نبوت کے لیے یا جس کے پیچھے, جس کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے انبیاء نے خواہش کی, تمہیں اللہ پاک نے وہ رسول عطا کیا. اس سے اعلیٰ شخصیت, اعلیٰ ہستی اور کائنات میں کوئی نہیں. بے شک بے شک. میرے مصطفیٰ کریم کو فالو کرنے والوں, جس نے بھی میرے آقا کو فالو کیا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو. سبحان اللہ. آج مجھ جیسا ناکارہ شخص بھی کہیں جاتا ہے تو لوگ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اس لیے
کہ یہ در مصطفیٰ کے ایک فقیر کا خانوادہ ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا ایک غلام حضرت سلطان باہو، یہ اس کی اولاد ہے. سبحان اللہ. بھئی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر مجھ سے کوئی اللہ پاک دین کی پریچنگ کے لیے کام لے رہا ہے تو یہ بھی میرے مصطفیٰ کریم کا کرم ہے، ان کی نظر عنایت ہے، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ کرامت کہہ دوں یا ان کا فیضان، میرے سلطان کا فیضان وہی ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کا. سبحان اللہ. تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بعمل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھٹکنے سے محفوظ فرمائے، شر شیطان اور نظر بد سے محفوظ فرمائے. قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ نے بڑا اچھا آپ کو ایک پیغام دیا کہ نماز جس کا ہم سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اپنے آپ کو پکے نمازی بنائیں، انشاءاللہ اپنے آپ کو 5 وقت کے نمازی بنائیں. اگر ہم 5 وقت کے نمازی بن گئے، ہم اللہ کے آگے سر جھکانے والے بن گئے، ہم صوم و صلاۃ کے پابند بن گئے، تو پھر سارے معاملات ہمارے درست ہو جائیں گے. یہاں ان ممالک میں رہنے والوں، یہاں دیار غیر میں رہنے والوں، جہاں آپ کو بہت ساری سہولتیں ہیں، ان سہولتوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری آزمائش بھی ہے، کیونکہ یہاں کا ماحول، یہاں سے جب باہر نکلتے ہیں تو جو ماحول ہے تو اس سے بچنے کے لیے، برائی سے بچنے کے لیے ہمیں جو شیلٹر جو ملتا ہے وہ نماز. سبحان اللہ. اگر تم 5 وقت کے نمازی ہوگے تو جب باہر نکلو گے نماز ادا کرنے کے بعد تو وہ اثرات جو روحانی طور پہ آپ کے اوپر ہوں گے وہ آپ کو بھٹکنے سے بچا لیں گے، انشاءاللہ وہ آپ کو پھسلنے سے بچا لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکا نمازی بنا، آمین. اور ایسی جماعتیں جو دین کے لیے کام کر رہی ہیں، ایسے لوگ جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں، ایسی ہستیاں جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان کے ساتھ بھرپور معاونت کرنا. آمین. حضرت علامہ صاحب جیسا قابل شخص، باعمل شخص، علمی شخصیت آپ کے پاس موجود ہے، آپ ان سے استفادہ کریں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک باعمل عالم دین ایک اللہ کی طرف سے ایک خاص رہنا، بے شک یہ اللہ کی طرف سے یہ آپ کے اوپر عطا ہے، آمین. یہ کرم ہے. کوئی اچھا کام آپ لوگوں کو کا جو اللہ پاک کو پسند آیا تو ایسے بندوں کو یہاں دین کی خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہمت و طاقت. آمین. اور غوثیہ مسجد کی جو آرگنائزیشن ہے ہمیشہ انہوں نے بڑی محبت کی، جو بھی یہاں دین کی خدمت کے لیے آیا دین کا ان کو ویلکم کیا، ان کے ساتھ محبت کی. میں اس آرگنائزیشن کو بھی مبارکباد بھی دیتا ہوں اور اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سے اور زیادہ بہتری کرتا ہے. جو ہمیں دعوت دینے والے ہیں وہ سب سے بعد میں آئے ہیں. ملک مسعود صاحب ہمارے اچھے، میں جب سب سے پہلے ہالینڈ میں آیا تو میرے ساتھ پہلی محبت کرنے والے میرے اچھے ساتھی، کیونکہ ان کا میرا ساتھ جو ہے وہ فقیر دوستی کا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہی ان کی میری تعلق اور واسطہ، اللہ تعالیٰ یہ تعلق اور واسطہ ہمیشہ قائم رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم حضرات، قبلہ پیر طریقت سلطان ریاض الحسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے نورانی اور علمی خطاب سے ہم مستفیض ہو رہے تھے. قبلہ پیر صاحب کا سایہ اللہ تعالیٰ کا دیر تک ہمارے سروں پر قائم و دائم. آمین. جو قبلہ پیر صاحب نے تعلیمات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور میرے حوالے سے بھی قبلہ پیر صاحب نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں میں اسے اپنے حق میں دعا سمجھتا ہوں.
اللہ تعالیٰ ایسا انہوں نے فرمایا مجھے ایسا بنا دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔